السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں خیمے میں سلطان اسحاق سے کہتے ہیں، صحابہ کی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صرف ستلمش آغا ہی کر سکتے ہیں۔ بولو اسحاق، میں متجسس ہوں کہ تم کیسے ایک ایسے آدمی کو بیچ سکتے ہو؟ تم نے اسے واپس کیوں بھیجا؟ تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ ہمیں سب کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی شراکت بھی اس فتح کو انجام تک پہنچانے میں مدد کرے گی۔ اسحاق کہتا ہے، سلطان معظم میں غیبت سے بچنے کے لیے خاموش رہا، لیکن دیکھیں اس شخص نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، اس کا دماغ اس سے 10 قدم آگے ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اسحاق کہتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے چلو اس طرح کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، وہ بولتا رہتا ہے۔ سلطان اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سلطان کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جواب میں اسحاق کہتا ہے، بالکل ایسے ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا میرے سلطان، وہ بے خوف ہے، لیکن جو کام وہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دے سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تم اسے خطرناک کہہ رہی ہو، اس سے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اسحاق کہتا ہے، سلطان صرف ایک چیز نہیں ہے، کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اس نے اربان استاد سے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ وہ محاصرہ شروع ہونے سے بہت پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا اربان استاد کیا ہوگا اگر کھودتے وقت ہم سرنگ میں ایک چٹان سے ٹکرائیں، کیا شاہی توپ اس کے ٹکڑے کر سکے گی؟ سلطان پوچھتے ہیں، اربان نے کیا جواب دیا؟ تو اسحاق کہتا ہے، سلطان وہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے، میں نے انہیں پکڑا اور الگ کیا، میں نے اربان استاد کو پکڑا اور کہا، ہرگز ہرگز اس آدمی کو وہ نہ دینا جو وہ چاہتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو ایک دن تم شاہی توپ کو زمین کے اندر دبائے ہوئے دیکھو گے۔ میرے سلطان وہ پاگل ہے، واللہ وہ دیوانہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تو تم اس قابل شخص کو پاگل کہہ رہی ہو، فوراً سے پہلے اس پاگل کو یہاں لے کر آؤ، یہ سلطان کا حکم ہے۔ اسحاق کچھ کہنے لگتا ہے تو سلطان غصے سے کہتے ہیں، یہ سلطان کا حکم ہے، اور کون جانتا ہے کہ شاید ہم نئی توپ کو پہلے زیر زمین ہی آزمائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسحاق کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور سلطان چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ کے سپاہی گولہ بارود جہاز پر لوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ امداد قسطنطنیہ پہنچانے کے لیے برق رفتاری سے کام جاری ہوتا ہے۔ بہترین تیرانداز بھی جہاز پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ سپاہی کمانڈر سے پوچھتا ہے، اس مہم کا صلاح کیا ہوگا؟ تو کمانڈر کہتا ہے، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جواباً سپاہی کہتا ہے، میں بھول گیا تھا، وہاں ہمارا رہنما جستنیانی ہوگا۔ کمانڈر کہتا ہے، مت بولو کہ وہاں جانے کا مقصد کیا ہے، ہم جستنیانی کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں کبھی نہیں پڑیں گے، ہمیں حکم ملا ہے اور حکم پوپ کی طرف سے ہے، ہم اپنا فرض پورا کریں گے، وہاں کے لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ادھر ایک ڈرم میں لاوا ابل رہا ہوتا ہے، سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلطان بھی اپنے پاشاؤں کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ساروجا سے کہتے ہیں، آخرکار توپ کی اب مشق شروع ہوتی ہے نا؟ تو ساروجا کہتا ہے، بالکل سلطان معظم۔ پھر سلطان سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے پاشاؤں، میرے سرداروں، میرے سپاہیوں، جن کی مارتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، میرے وہ استاد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں تک کہ ہم ابھی قسطنطنیہ تک نہیں پہنچے، ہم نے کفار کے بہت سے جال اور بہت سے کھیلوں پر قابو پا لیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے ہمارا خون بہایا گیا، لیکن ہمارا خون بہا تو ہم نے صدا دی، فتح اسلام کی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنی جانیں دے دی، لیکن کبھی بھی سر نہیں جھکایا۔ اگرچہ کافروں نے ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور آگے بڑھے، اور ہم اللہ کے حکم سے ان کو تباہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے صرف ایک پتھر کی دیوار رہ گئی ہے، اور وہ بھی ہم جلد ان کے سروں پر گرا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ دعا کے بعد ایک سپاہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، اور تاکہ اللہ آپ کو زبردست نصرت سے نوازے۔ وہی تو ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد سلطان ایک انگوٹھی نکالتے ہوئے کہتے ہیں، یہ انگوٹھی میرے بابا کی تھی، سلطان مراد خان کی۔ یہ فتح صرف ہماری ہی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے ہم سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان انگوٹھی ساروجا کو دیتے ہیں۔ سپاہی وہ انگوٹھی ساروجا سے لے کر لاوے میں ڈال دیتا ہے، اور اگلے لمحے لاوے کو کھول دیا جاتا ہے۔ لاوا مٹی کے نیچے دبی توپ میں جا رہا ہوتا ہے، سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ یونانی آگ بنانے والے سے کہتا ہے، شیطان بھی اس آگ کے مقابلے میں معصوم لگتا ہے۔ تو استاد کہتا ہے، ایک افسانے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شیطان نے انسان کو یہ سکھایا۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے، بالکل، جس سلطنت کو آپ زندہ رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں اسے آپ کو بھی زندہ رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی کوششیں رائے گاہ نہ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انعام وصول کریں، ہر مسلمان کے بدلے آپ کو ایک سونے کا سکہ ملے گا۔ تو استاد کہتا ہے، بالکل، میں صرف ان سب کے سب کو جلا ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی طرف سے دیے گئے تحائف سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کا شکریہ۔ ادھر سلطان آگے بڑھتے ہوئے زگنوس پاشا سے پوچھتے ہیں، کیا ورانوس اوغلو اور بالی صاحب کو پیغام پہنچائی گئے
گئے ہیں؟ کیا میرا پیغام مارا خاتون کو بھیجا گیا ہے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں بالکل، وہ فوری طور پہ پہنچائی گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہنگری کے ایلچی کی قسمت کے بعد نہ والاچیا اور نہ ہی سربیا اور نہ ہی ان کی حکمرانی کے تخت کے دوسرے لوگ خاموش رہیں گے۔ مارا خاتون کا فرض ہماری کوششوں سے مختلف نہیں ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں وہ حالات کی سنگینی سے واقف ہے میرے سلطان۔ آگے بڑھتے بڑھتے سلطان توپوں کے پاس پہنچتے ہیں تو سروجا کہتا ہے سلطان توپے تیار ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں معمولی سی بھی غلطی نہیں چاہتا، نہ ہی بازنطین کے معصوم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ جواباً سروجا کہتا ہے ہماری توپوں کا نشانہ صرف کافروں کی دیواریں ہیں، فوجی پڑاؤ اور گولہ بارود کے علاقے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں خوب، ہم یہ فتح بے گناہوں کا خون بہا کر حاصل نہیں کریں گے بلکہ ظالم کے دل میں چھید کر کے حاصل کریں گے۔ ادھر مارا خاتون سلطان سے آئے وہ خط پڑھ رہی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے میں آپ کو ہنگری، والاچیا اور تمام ریاستوں کے پاس جانے کا حکم دے رہا ہوں۔ وہ سب متحد ہو چکے ہیں اور جیسا کہ سلطان محمد خان کا فرمان ہے ویسا ہی کریں۔ یہ فرض ایک سردی کام ہے، مشکل دنوں کے سامنے ایک رکاوٹ ہے اور نافرمانوں کو ان کی جگہ پر کھڑا کرنے کی مہم ہے، خواہ اس کا بوجھ پہاڑوں جیسا بھاری ہو، پھر بھی اسے اٹھانے والے کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ سلطان محمد خان۔ خط پڑھنے کے بعد مارا خاتون کھڑے ہو کر کہتی ہیں محافظوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، سفر کا حکم دیا گیا ہے، ہم فتح کے لیے سفر کریں گے۔ ادھر توپیں ترتیب میں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آج ہماری توپیں آسمان کی گرج ہیں، آج بہتا ہوا خون زمین کی چادر ہے، قسطنطنیہ ہماری کوششوں کی بسم اللہ ہے اور شام ہمارا الحمدللہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم ایک دن شام میں اپنے بھائیوں سے ملیں گے، اسلامی اتحاد کی خاطر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور صلاح الدین ایوبی کی قبر کے سامنے جائیں گے۔ چلو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی خاطر حملہ کرو تاکہ کافر کا گھونسلہ ٹوٹ جائے، حملہ کرو تاکہ دشمن کی سرزمین ویران ہو جائے، حملہ کرو تاکہ فتح حق اور اسلام کی ہو۔ سلطان کے اشارے کے ساتھ ہی توپوں سے گولے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک گولہ دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتا ہے، بہت سے کافر بھی مارے جاتے ہیں، وہ حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، قسطنطنیہ کی دیواروں پر شگاف پڑتے ہی چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے بہت سے سپاہی پتھروں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ شہنشاہ وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے سب فوجی اپنی جگہوں پر جاؤ، کوئی کمزوری نہ دکھاؤ۔ ایک کے بعد ایک گولہ دیواروں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جنگل میں اسحاق ایک ٹھکانے پر پہنچتے ہوئے کہتا ہے گویا اس سے بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں یہاں ایک پاگل آدمی کا پیچھا کر رہا ہوں، میں نے اسے بتایا کہ اسے سلطان نے بلایا ہے لیکن وہ نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ وہ تب ہی آئے گا اگر اسحاق پاشا آ کر اسے سلطان کے پاس لے جائیں گے۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس پاگل آدمی کا خیمہ کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ سپاہی خیمے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ وہاں اکیلا انتظار کر رہا ہے۔ اسحاق کہتا ہے ہم نے اس پاگل آدمی کو بھگا دیا اور اس نے بیچ میں اپنا خیمہ لگایا، آتماجا پہلے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں، میں یہاں وقفہ لوں گا، مجھے پہلے ہی پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی آتماجا چلا جاتا ہے اور اسحاق کہتا ہے اللہ مجھے صبر دے، مجھے صبر دے۔ پانی پینے کے بعد اسحاق سپاہی سے پوچھتا ہے میں نے جو بات بتائی اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے ہماری نظر فرد پاشا پہ ہیں، کچھ بھی غلط ہونے کے بارے میں آپ سب سے پہلے جانیں گے۔ تو اسحاق کہتا ہے تم نے سلطان کو گمراہ کیا سستی بہادری کے ساتھ، لیکن اسحاق اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنتا فرحت۔ ادھر آتماجا سپاہی کے ساتھ خیمے کے باہر جاتا ہے اور پکارتا ہے ستلمش آغا۔ جواب نہ ملنے پر وہ خیمے سے پردہ ہٹاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک گڑھے میں سیڑھی جا رہی ہوتی ہے، سامنے اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا تو وہ کہتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے، مگر یہ گڑھا کیسا ہے؟ اس لیے اسحاق بھی وہاں آ جاتا ہے اور آتماجا اسے کہتا ہے پاشا وہ یہاں نہیں ہے، مگر اسحاق اسے پکارتا ہی چلا جاتا ہے۔ ستلمش گڑھے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سب اسے دیکھ کر ایک دم سے اڑبڑا جاتے ہیں اور ستلمش کہتا ہے کیا ستلمش، یہاں کوئی سو بھی نہیں سکتا، یہاں کوئی سو بھی نہیں سکتا۔ ستلمش تم نے میری نیند میں خلل ڈالا، یہ کیا ہے؟ پھر اسحاق کو دیکھ کر کہتا ہے ارے میرے پاشا کیا آپ آئے ہیں، خوش آمدید۔ تو اسحاق کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے صبر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ ادھر خیمے میں سروجا سلطان سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے شاہی توپ چند دنوں میں گولہ پھینکنے کے قابل ہو جائے گی، ہم نے توپوں میں سے ایک کو مرحوم اربان استاد کا نام دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں تم نے اچھا کیا، تم نے بالکل اچھا کیا سروجا، وفاداری ایمان سے آتی ہے، آپ خوشحال ہوں، تاہم دوسری توپوں میں سے ایک کو اپنا نام دو تاکہ آنے والی نسلیں ترک استادوں کی قابلیت دیکھ سکیں۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم جلدی زیر زمین سے حملہ شروع کر دیں گے، تب تک کے لیے ضروری ہے کہ نئی شاہی توپ گولہ پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سروجا کہتا ہے سلطان جیسے آپ کا حکم۔ آپ نے زیر زمین کا ذکر کیا، کیا زمین کے نیچے کوئی راستہ مل گیا ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہم نے ایک مضبوط چٹان پر حملہ کیا ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ سخت پتھروں میں مہارت رکھنے والا ایک ماہر سرنگ کھودنے والا بھی ہے جو شاید یہ راستہ پار کر سکتا ہے۔ ستلمش آغا اسحاق پاشا سے لینے گئے ہیں۔ سروجا ایک دم سے کہتا ہے ستلمش آغا میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ ایک غیر متزلزل ہنرمند سرنگ کھودنے والا ہے، تاہم اس کے طریقے کچھ عجیب ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو آنے دو اسے، ہم دیکھ لیں گے وہ عجیب ہے یا مکمل طور پر ایک ہنرمند۔ اس کے علاوہ لگتا ہے ہم سب بھی کچھ عجیب ہیں، ہے نا؟ یہ سن کر سروجا اور سلطان مسکرا دیتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی
ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔